السلام علیکم، میں ناصر محمد گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ دوستو، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ میرے عظیم ہم وطنوں، میرا آج کا ولاگ ملک پاکستان کے موجودہ جوڈیشل سسٹم پر ایک تجزیاتی رپورٹ میں پیش کر رہا ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نظریہ ضرورت کا ایک کیس مولوی تمیز الدین کے نام سے بڑا مشہور ہوا تھا، جس کو جسٹس منیر نے اس کا فیصلہ کیا اور نظریہ ضرورت ایجاد ہوا، اور ایسا پھر ایجاد ہوا کہ اس نے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اتنی گمبھیر اس کی داستانیں بن گئی کہ اس کو پھر وہ پاکستان کے اس سسٹم سے نکل نہیں سکا۔ مولوی تمیز الدین سے چلتے چلتے پھر آ گیا 77 کا دور۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جوڈیشل مرڈر کیا گیا، جس میں لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس مولوی مشتاق احمد نے بھٹو کو سزائے موت ڈکلیئر کی۔ پھر اس کی اپیل سپریم کورٹ میں گئی تو وہ بھی ایک ہسٹری کا بڑا کہہ لیں کہ عجیب انہونا سا واقعہ ہوا کہ جب تک سزائے موت بحال کرنے والے جج پورے نہیں ہوئے، اس کا ڈیسیژن روکے رکھا۔ مجھے نام نہیں یاد آ رہا کہ بیلنس آف پاور جو تھی ججز کی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں دینا چاہتی تھی، تو پھر ان میں سے ایک سپریم کورٹ کا جج اس کو، جس طرح ابھی سپریم کورٹ کے ججز مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنی نوکریاں چھوڑیں، جو کہ اپنے کہہ لیں کہ جس طرح جسٹس سجاد الحسن صاحب آنے والے 3-4 مہینے میں سپریم کورٹ کے چیف بننے والے تھے، اور اسی طرح مظاہر علی برنقوی صاحب، وہ بھی ایک ان کا ٹینیور بھی رہتا تھا ان پہ، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو جس انداز سے زج کیا گیا کہ انہوں نے اپنے جاب سے، اپنی نوکریوں سے استعفیٰ دے دیا، اسی طرح کا اس دور میں بھی ایک جج صاحب جو تھے، مجھے ان کا نام ابھی یاد نہیں، وہ پاکستان سے افغانستان بھاگے اور وہاں سے پھر وہ UK چلے گئے، اور جب وہ گئے تو پھر بیلنس آف پاور ایسی ہوگی کہ نیا بینچ تشکیل دیا گیا، جس میں سے پھر اکثریت ججز کی جو تھی وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ ہو کے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو سزائے موت برقرار رکھی۔ یہ ایسی نظیر ہے پاکستان کے ہسٹری میں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی جو ڈیسیژن ہوتے ہیں، وہ ہمارے وکلاء صاحبان اپنے کیسوں میں آرگو کرتے ہیں ان کے لیے، تو کوئی عدالت 77 سے لے کے 79 سے لے کے جب سے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی ہے، شہید کیا گیا، اس سے لے کے اس وقت تک کسی عدالت نے اس کیس کی جو ایگزامپل ہے وہ سیٹ نہیں ہوئی، اور اب موجودہ چیف جسٹس صاحب کی کورٹ میں وہ کیس لگا ہوا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو صحیح پھانسی کی سزا دی گئی ہے یا غلط۔ تو ایک وہ تھا، اور ایک پھر اب ماشاءاللہ ہمارے موجودہ چیف جسٹس اور ان سے پہلے والے چیف جسٹس نے جب رات کے اندھیرے میں سپریم کورٹ کھل گئی، ہائی کورٹ کھل گئی، اور جس میں PTI کے اسپیکر نے جو اسمبلی ڈیزالو کی نئے الیکشن کے لیے، جس ایک ڈیسیژن سے PDM کی حکومت بنی اور ملک میں ایک انتشار کی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، وہ بھی ایسی ایک نظیر تھی۔ جسٹس بندیال صاحب انڈر پریشر ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے اور
اسمبلی بحال کی اور عدم اعتماد کی جو تحریک تھی وہ پاس ہوئی اور فلور کراسنگ ہوئی، جس فلور کراسنگ کا آج تک ڈسیزن نہیں ہوا بھی، مگر وہ جو ہوا وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کا اتنا اس کا لیٹ ڈسیزن ہوا کہ پی ڈی ایم نے تو اپنا ٹینیور پورا کر لیا۔ ابھی ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کی زیر قیادت ایک بینچ بیٹھا جس نے پی ٹی آئی کو اس کا انتخابی نشان سے محروم کیا۔ کیا اتنی بڑی راکٹ سائنس تھی کہ 2 دن فل ڈے ہیئرنگ ہوتی رہی اور فیصلہ ہوا کب؟ رات کے 11 بجے، 11:30 بجے اناؤنس کیا گیا پی ٹی آئی کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا ہے۔ تو آج پی ٹی آئی کے سینئر لائر میری مراد سردار لطیف خان کھوسہ صاحب سے ہے کہ جنہوں نے کورٹ میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بڑے دھڑلے سے کہا کہ ہم آپ سے اپنا کیس سننا نہیں چاہتے، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کا ہمیں پتہ ہے، تو وہ وڈرا کر لیا۔ وہ زیادہ بہتر تھا کہ ایک اور داغ لے کے جوڈیشری پہ لگتا اور ہماری بار کونسلز پھر اس پہ ری ایکشن کرتی، جس طرح ابھی قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ کے خلاف ہماری باریں جو ہیں جو ڈسیزن لے رہی ہیں، تو اس سے کوئی نیک نامی نہیں ہو رہی۔ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اب ہم نے 75 سال کا سفر طے کر لیا ہے، اب ہم کو کم از کم ایوان عدل میں، عدل کے ایوانوں میں اپنے ریکارڈ کو بہتر کرنا چاہیے کہ چاہے جائے کہ ہمارا نظریہ ضرورت ہی نہ ختم ہو۔ یہ نظریہ ضرورت کہاں تک جائے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو میں قوم کے آگے چھوڑے جا رہا ہوں کہ خدا را یہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔